اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 سے پہلے، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 سے پہلے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں the best investor is the one who invests at the right time. ابھی مارکیٹ اوپر جانے لگی ہے، یہ بندہ انویسٹ کر لیتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ ابھی مجھے فائدہ ہوگا. اور میں چاہتا ہوں کہ پلیز میرے ساتھ آپ نا ایک ایک جو نعمت ہے، جو اللہ کے نبی نے نعمتیں گنوائی ہیں، ذرا میرے ساتھ آپ کاؤنٹ کریں. نمبر 1 شبابک قبل حرامک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو اپنے بڑھاپے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو کس سے پہلے؟ اپنی بیماری سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور اپنی امیری کو غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھا لو فقیری سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو، فری ٹائم کو غنیمت سمجھو بیزی ہونے سے پہلے، بیزی اسکیجول سے پہلے. اینڈ the 5th one is وحیاتک قبل موتک، اپنی پوری زندگی سے فائدہ اٹھا لو موت سے پہلے. اچھا جی، کیا کیا چیزیں ہم نے کاؤنٹ کی ہیں؟ جوانی، صحت، مال، غنا. آپ کے پاس مال ہے، فری ٹائم اور زندگی. اچھا نا، یہ ذرا 5 چیزیں آپ نوٹ کریں. لیٹس سے اگر یہ جو گراف ہے یہاں پہ انسان پیدا ہوا اور بڑھاپے تک پہنچ گیا، جتنا بندہ اپنی موت کے قریب ہوگا اتنی ہی نعمتیں یہ کم ہوتی چلی جائیں گی. مثال کے طور پہ کوئی اگر ایسا بندہ ہے جو کہ mid 40s میں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جوانی باقی نہ رہے، وہ ٹیسٹوسٹرون لیول باقی نہ رہے، کیونکہ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے as soon as the men hit their 30s آپ کے یہ جو لیول ہے، یہ جو ہارمون ہے وہ ڈیکریز کرتا ہے. لائک وائز وصحتک قبل سقمک، بندے کی ویسی صحت بھی نہیں رہتی. اور لوگ کہتے ہیں جنرلی، آپ نے اسٹیٹمنٹ شاید سنی ہو، بندہ اپنی 40s میں ہے، 50s میں ہے، کہ یار جوانی میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دھوپ ہے، سردی ہے، بس ہم کام کرتے رہتے تھے. جوانی ہے نا، صحت ہے، پتہ نہیں چلتا تھا. رائٹ. لائک وائز وغناک قبل فقرک، جب بندے کے اوپر رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں، بندے کی شادی ہو گئی، رسپانسبلٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، رسپانسبلٹی ہے، بندہ جاب کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے اور بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ سیونگز ایز سچ نہیں ہو پاتی. حالانکہ پہلے اس کے پاس سیونگز بھی ہوتی ہیں، سیونگز ان اے سینس کہ ماں باپ سب کچھ خیال کر رہے ہوتے ہیں، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اینی تھنگ. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اب اس بندے کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، شاید کافی دنوں کے بعد اپنے پیرنٹس سے ملتا ہے، ان کو شاید اس کو موقع ہی نہیں ملتا کال کرنے کا، رسپانسبلٹیز ہیں. اور لاسٹلی اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ جیسے بندے کی ایج آگے جاتی رہتی ہے یہ نعمتیں گھٹتی رہتی ہیں، ختم ہوتی رہتی ہیں. بٹ گیس واٹ، ایک ایج ایسی ہے اس ایج میں یہ ساری نعمتیں بندے کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، اور وہ جوانی کی ایج ہوتی ہے. بندے کے پاس جب جوانی ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی ابھی بڑھاپا تو نہیں آیا ہوتا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو. کیا مطلب ہے؟ اس کو ضائع مت کرو. لائک وائز وصحتک قبل سقمک، اس وقت صحت بھی ہوتی ہے، بندہ 3 گھنٹے ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بندہ ظاہری سے بات ہے محنت کرتا ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ٹریولنگ چل رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. کیوں؟ صحت ہے. وغناک قبل فقرک. اور جب بندہ یونیورسٹی، کالج یا اسکول کی بات کرے نا، بچے نے، اسٹوڈنٹ نے صرف پڑھنا ہوتا ہے. کھانے پینے کے لیے الحمدللہ والدہ ہیں، والدہ کھانا پکاتی ہیں، بہترین سے بہترین کھانا اویلیبل ہوتا ہے، باپ نے چھت پرووائڈ کی ہوئی ہے، پاکٹ منی بھی ملتی ہے. بیٹا آپ نے صرف پڑھنا ہے اور آپ کے اوپر کوئی رسپانسبلٹیز نہیں ہیں. تو کیا ہے؟ وغنا، کبھی بندہ غنی ہے، اس کے اوپر رسپانسبلٹیز نہیں آئی. اور پھر لائک وائز وفراغک قبل شغلک،
بندہ صحیح بتاؤں فری بھی ہوتا ہے. کبھی کبھار کچھ اسٹوڈنٹس جو مجھے کہتے ہیں نا کہ ابو سعد بہت بزی اسکیجول ہے برو, ٹائم ہی نہیں ہے. تو ویسے میں آؤٹ آف کرٹسی ان کو میں یہ نہیں کہتا کہ یار اپنا ذرا مجھے اسکرین ٹائم ذرا بتا دو کتنا ہے, رائٹ, تو بات کلیئر ہو جائے گی. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ٹائم بھی ہوتا ہے بندے کے پاس. اور پھر لاسٹلی اپنی پوری زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو ان پانچوں چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور جب صحت کی بات کرتے ہیں نا اور جوانی کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی کبھار کچھ لاسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ ریکور نہیں کر سکتے. جو ٹائم چلا جاتا ہے, آپ جتنے مرضی پیسے خرچ کر لو, آپ وہ ٹائم واپس لے کے نہیں آ سکتے. ناؤ یو ہیو انرجیز. ابھی آپ کا جو مینٹل لیول ہے نا بہت اسٹرانگ ہے. ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ لیٹس سے کسی کا حافظہ بہت اچھا ہے, میموری بہت اچھی ہے, وہ قرآن مجید بہت جلدی یاد کر سکتا ہے. اس سے پہلے کہ ایسا ٹائم آ جائے کہ آپ ایک آیت بھی مشکل سے آپ ریہرس کر رہے ہو یا آپ کو یاد ہو. تو سمجھدار بندہ وہ ہے جو اپنے ٹائم سے فائدہ اٹھاتا ہے, اپنی صحت سے فائدہ اٹھاتا ہے. مع الاسف انفارچونیٹلی کچھ ینگسٹرز ایسے ہیں, کچھ نوجوان ایسے ہیں وہ اپنی صحت کا ایسا سچ خیال نہیں رکھتے. These youngsters they indulge into drugs, اور اس کا جو بہت منیمل لیول ہے نا, they don't mind smoking, vaping اور ویلو this and that, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور پھر بعد میں یہ کھانستے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ they are done from the inside, they can't run properly, right. اور اس کو جب آپ آگے لے کے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, یہ جو ڈرگز ہیں, کیا نام لوں میں, کیا چھوڑوں, کرسٹل اینڈ میتھ اینڈ آئس اینڈ دس اینڈ دیٹ. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ ان کو ریورس نہیں کر سکتے. دیز پیپل دے ہیو دا بیڈ کمپنی, اور پھر ہوتا کیا ہے کہ دے اسٹارٹ وتھ سم تھنگ اسمال, اور پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے. گھر سے جھوٹ بول کے پھر وہاں پہ جاتے ہیں کہ جی ہم ایسا ویسا کوئی کام نہیں کر رہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آئی نو سم پیپل, کئی ڈرگز اتنی ڈیٹریمنٹل ہیں صحت کے لیے کہ اس کا ایک ایفیکٹ تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی سینسز میں نہیں رہتا, 3 4 دن اٹھا رہتا ہے, اور پھر 2 دن وہ ہی ڈوزڈ آف, اس کا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ دن ہے رات ہے کیا ہے. اور اس کا ایک ڈرا بیک کیا ہے کہ یہ بندہ اپنے ہی گھر والوں کو, اپنی والدہ کو, اپنے فادر کو, اپنے بہن بھائیوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے. اور ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں کہ بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے, دس پرسن کلز ہز اون سبلنگس. کیا ہے جی کہ بس وہ اس ڈرگ کا یہ آفٹر افیکٹس ہیں. اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو, اپنی جوانی کو ضائع مت کرو. چلیں ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جی آئی ایم ناٹ انٹو ڈرگس اور میں ایسے ویسے کام نہیں کرتا. اس میں وہ کام بھی شامل ہے کہ ایک بندہ اپنی جو کارنل ڈیزائرز ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے نا لمٹ کراس کر جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہے اور اپنا ہاتھ نہیں روک پا رہا تو جان لیں یہ بھی اپنی صحت کا خیال نہیں کر رہا. دیکھیں ایٹ دس ایج حیران ہوتے ہیں ہم کہ اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں آج سے 40-50 سال پہلے اوبیسٹی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی, لیکن آج چھوٹے چھوٹے بچے اوبیس ہیں. کیا ریزن ہے؟ بس انٹیک چلتا جا رہا ہے, کیلوریز انٹیک, رائٹ. نہ آپ بھاگ سکتے ہیں, اور گیس واٹ, یہ تو بات بہت لمبی ہوتی چلی جائے گی. جو بندہ اوبیس ہوتا ہے, بائی دا وے دس از دی مدر آف آل ڈیزیزز, کیونکہ جب یہ فزیکلی آپ کے اوپر فار ایگزامپل یور ٹمی از آؤٹ, یور تھائز آر بگ, ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد نا یہ چیز آپ کو انٹرنلی افیکٹ کرتی ہے. آپ کی جو آرگنز ہیں نا اس کے اوپر فیٹ چڑھتا ہے. دیٹس وائی ہارٹ اسٹروکس اور بی پی دس اینڈ دیٹ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی جسٹ ٹرائی ٹو سم اٹ اپ برادرز, اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لیں اپنی بیماری سے پہلے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے, ایک ٹائم ایسا بھی آ سکتا ہے کہ بندہ شاید کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ پائے. وہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ اس بندے نے شاید رائٹ چوائسز نہیں بنائی جب یہ جوان تھا. اگر آپ ابھی ہی سے اپنی فزیکل بینگ کا خیال کرتے ہو تو انشاءاللہ
when you are in your 60s and 70s تو آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اچھے طریقے سے عبادت کر سکو گے. اپنی صحت کا فائدہ اٹھائیں اپنی بیماری سے پہلے. تو یہ تو اللہ کے نبی نے موٹیویشن دی ہے اور یہ ایک ریمائنڈر ہے مسلمانوں کے لیے. اور پھر اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے, صحابہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے پوچھا کہ یہ کسی قبر ہے؟ صحابہ نے کہا یہ فلاں شخص کی قبر ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں, 2 ایسی رکعتیں جو کہ ایڈیشنل ہیں. اللہ کے نبی نے یہاں پہ نفلی رکعتوں کی بات کی ہے. نفلی نماز, نفلی نماز یہ فرض ہوتی ہیں یا والنٹری ہوتی ہے؟ والنٹری ہوتی ہے, یعنی آپ پڑھیں تو بہت اچھا ہے, آپ کو ثواب ملے گا, نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے. اور یہ اگر آج کی ٹرمینالوجی میں بات کریں نفلی نماز تو شاید بہت آگے کی بات ہے. لوگ فرض نماز نہیں پڑھ پاتے, فرض نمازیں چھوٹی جا رہی ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو بندہ نفلی عبادت کو حقیر سمجھتا ہے, اس کو امپورٹنس نہیں دیتا, اس کو حقیر سمجھتا ہے. اور پھر کیا فرمایا, یزیدہما ھذا فی عملہ, یہ جو شخص ابھی زمین کے اندر ہے نا, اس کو اگر موقع مل جائے یہ 2 رکعتیں پڑھنے کا, تو یہ 2 رکعتیں اس کو زیادہ محبوب ہیں کس سے؟ جتنی تمہاری باقی زندگی ہے. اب یہاں پہ رک جائیں, ہر بندہ اپنا جائزہ لے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 2 رکعتیں تمہاری ڈگری سے بہتر ہیں. فرام یور سرٹیفکیٹس, فرام یور میرجز, فرام یور نیو بورنز, فرام یور نیو جاب اپرچونیٹیز, تمہارے نیو بزنسز, تمہارا بینک بیلنس, تمہاری جتنی بھی زندگی باقی ہے, کیا کچھ ہے. اگر اس بندے کو صرف موقع مل جائے کہ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں, اور یہ نفلی نماز کی بات ہو رہی ہے, تو یہ 2 نمازیں اس بندے کو زیادہ محبوب ہوں گی تمہاری باقی ساری زندگی سے. سو یو ڈو دا میتھ. اسی لیے اللہ کے نبی نے ایمفسائز کیا ہے کہ اپنے سٹینڈرڈز کو سیٹ رکھو. اور یہاں پہ خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو فرض نماز نہیں چھوڑتے. جب نفلی عبادت کی اتنی فضیلت ہے تو جو بندہ فرض نماز پڑھتا ہے تو الحمدللہ نور علی نور, اس کے لیے بشارت ہے.